اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ بیان چل رہا تھا نماز سے متعلق، نماز کی سنتیں، نماز کا اہتمام، نماز کا خشوع اور خضوع، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ منافق بھی مسجد میں باجماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ بہت ہی کوئی منافق جس کا نفاق مشہور ہوتا وہ نماز جماعت چھوڑتا تھا، ورنہ مریض کو بھی نماز باجماعت کے لیے 2 آدمی پکڑ کر لے کر آتے اور صف میں کھڑا کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سے ایک مرتبہ مسجد کے قریب رہائش منتقل کرنے کی اجازت دی۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے آس پاس زمینیں خالی پڑی تھیں، پلاٹ۔ ارادہ کیا کہ قریب میں زمین خرید لیں تاکہ مسجد کا قرب، نماز باجماعت مسجد میں پڑھنے کی آسانی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو حضرت خود ہمارے محلے میں تشریف لائے، مدینے سے ذرا فاصلے پر، دیار بنی سلمہ۔ ارشاد فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے انہی گھروں میں پڑے رہو، مسجد سے فاصلے پر، مسجد کے قریب آنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہارے قدموں کے نشانات نامہ عمل میں لکھے جاتے ہیں۔ آدمی مسجد میں جتنی دور سے آئے گا اور جتنے قدم اٹھائے گا وہ نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ یہ نشانات قدم اتنے قیمتی ہیں کہ ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ ایک قدم پر یہ 3 نعمتیں ملتی ہیں، اور نیکی بھی الحسنۃ بعشر امثالھا، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا۔ اللہ، اس لیے حضرت نے مسجد کے قریب آنے کے بجائے دور رہ کر اور زیادہ سے زیادہ قدم پہنچا کر مسجد میں پہنچنے کی ترغیب بیان۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب حضرت نے ہمیں یہ بتلایا پھر ہم نے کبھی خواہش نہیں کی کہ ہم مسجد کے پڑوس میں آ جائیں، ہم اپنے محلے ہی سے نماز کے لیے باجماعت مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت انس ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 40 دن نماز باجماعت ادا کرے اور اس کی کوئی رکعت فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو 2 براءت نامے ملتے ہیں، 2 کاغذ ملیں گے، ایک دوزخ سے نجات کا اور ایک نفاق سے نجات کا۔ یہ دوزخ سے بھی بری ہے اور نفاق سے، یعنی ایمان کا کمال، کیونکہ ایمان کی علامت بتائی گئی کہ آدمی مسجد میں آئے جائے یہ مومن ہے، یہ ایمان والا ہے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح نماز ادا کرے تو نماز خود یوں کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت ایسی ہی کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تیری ایسی حفاظت فرمائے جیسا تو نے میری حفاظت۔ اور پھر وہ نماز آسمانوں کی طرف لے آئی جاتی ہے، آسمان کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔
جس سے نور اور روشنی نکلتی، اس کی نور اور اس کی روشنی کو دیکھ کر ملائکہ آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائی جاتی۔ ہر آدمی کا نیک عمل اللہ کی بارگاہ ہے، اور یہی نماز اور یہی عمل اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ جب کوئی شخص رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے، نماز بری طرح پڑھے، ڈانٹ ٹالنے کے لیے جیسے لوگ کرتے ہیں، صرف برائے نام نماز ہو تو یہ نماز اس کے لیے بد دعا کرتی، نعوذ باللہ۔ اللہ تجھے اسی طرح ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اور پھر عمل نہ، چونکہ اعمال اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، یہ عمل بھی اگرچہ قابل نہیں ہے نماز اوپر جانے کے، مگر ملائکہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، مگر اس میں نہ نور ہوتا ہے، نہ اس کے اندر روشنی ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے۔ چنانچہ جب آسمان پر پہنچتا ہے یہ عمل تو دروازہ کھلتا نہیں، دروازہ بند رکھا جاتا ہے، اور وہیں سے ایک بدبودار بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ مبارک عمل نماز والا جو سب سے اہم ہے، اسے قیمتی بنانے کے لیے کیا ہدایات دی ہیں، اور اس نماز کے ضائع ہونے کی کیا شکل ہے۔ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وقت خرچ کر رہا ہے، گھر سے نکل کر نماز کے لیے آ رہا ہے، اسے چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے، اقامت صلاۃ جسے کہا گیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت نے مجلس میں ارشاد فرمایا، میں تمہیں چوری میں سب سے بدتر آدمی جو چور ہے نہ بتاؤں؟ بدترین چور کون؟ عرض کیا گیا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جو شخص اپنی نماز میں چوری کرے، نماز میں چوری۔ عرض کیا گیا حضرت نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ فرمایا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔ نماز میں رکوع، سجدہ، نماز کے تمام ارکان اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، نماز ایک پیمانہ ہے، پیمانہ، معیار، کسوٹی ایمان کے ناپنے کا۔ جو پورا پورا پیمانہ ادا کرتا ہے اسے بدلہ بھی پورا ملتا ہے، لہذا جو نماز اچھی طرح پڑھے گا اللہ کے ہاں اس کا بدل بھی ایسا ہے، اور جو نماز میں کمی کرتا ہے، یاد رکھو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ نے جیسے ہلاکت لکھی ہے، نماز میں کمی کرنے والے کا بھی یہی حال ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بوجھ نماز کا ہوتا تھا، کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں۔ جو شخص خدا نخواستہ نماز کو بوجھ سمجھے، حضرت نے اس کو منافق قرار دیا، اور خاص طور سے نماز عشاء اور فجر، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر بہت بھاری ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر منافق جان لے کہ ان میں کتنا اجر ہے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کے پڑھنے میں، تو ضرور شامل ہوا کریں گے اگر انہیں اجر کا پتہ چل جائے، چاہے گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اے لوگوں، رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف جو چل کر آنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو مکمل نور عطا کرے گا، ان کے آگے نور چلتا ہوا ہوگا جس کے ذریعے وہ جنت تک پہنچے۔
ایک حدیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں نماز پڑھانے کا کسی دوسرے کو حکم دوں جو بر وقت نماز پڑھائے، اور میں بجائے نماز پڑھانے کے ان نوجوانوں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور نعوذ باللہ نماز چھوڑے ہوئے، اور جا کر لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جلا ڈالوں اور آگ لگا دوں۔ یہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے زیادہ رحمت اور شفقت کسی انسان پر کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن نماز چھوڑنے پر حضرت کو اتنی ناراضگی اور ناگواری، فرمایا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا ڈالیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت حضرت سے نقل کرتے ہیں، اے لوگوں، اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض فرمائی، 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں، جو کوئی ان کو اچھی طرح ادا کرے گا اور لاپرواہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے جنت ہے، اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا پختہ وعدہ فرمایا اللہ۔ اور جو نماز میں لاپرواہی کرے، نعوذ باللہ، معمولی باتوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہیں گے اللہ رحم فرمائیں گے اور چاہیں گے تو جہنم میں ڈالیں گے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ قرآن شریف میں آیت وارد ہوئی، حضرت عطا ابن رباح فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک میں فرمایا گیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بعض ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، خرید و فروخت سے وہ غفلت میں نہیں پڑتے، بازاروں میں دکانوں پر بھی اگر موجود ہے نماز کے وقت میں مسجد میں پہنچ جائے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں اس آیت شریفہ میں نماز سے مراد عن ذکر اللہ جو کہا گیا فرض نماز مراد، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نماز کا اہتمام کرنے والے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، خرید و فروخت میں مشغول ہے، مگر نگاہ اس کی اپنی گھڑی پر ہے کہ نماز کا وقت آیا یا نہیں، اور جیسے ہی وقت آیا فوراً نماز کے لیے حاضر ہو۔ آیت میں ان کی تعریف کی گئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا گیا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، بہت سے ایمان والے وہ ہیں جو رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، بستروں سے کھڑے ہو کر رات کو مصلی پر اپنے رب سے راز و نیاز کرتے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نے مجھے ایک حدیث سنائی کہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام مخلوقات، جنات اور انسان، جتنے مکلف ہیں جن کو حکم ہے عبادتوں کے کرنے کا، ایک میدان میں جمع کیے جائیں، اور اس دن جتنی امتیں ہیں گھٹنوں کے بل صف بندی کیے ہوئے، گھٹنوں کے بل اپنی مسکنت، اپنی بے کسی اور اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کا یہ دن نہایتی زلزلے کے طور پر ہوگا۔ اس وقت ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دے گا، کیا اعلان کیا جائے گا؟ اعلان ہوگا کہ جتنے شرافت والے لوگ، عزت والے معزز لوگ ہیں وہ ذرا میدان سے اٹھ کھڑے ہو، وہ اس میدان سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی
جو حمد و ثنا کرنے والے ہوں ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں، وہ ایک دم کھڑے ہو جائیں گے اور جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ حالانکہ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یدخلون الجنہ بلا حساب۔ دوبارہ اعلان ہوگا کہ اہل کرم لوگ جتنے ہیں سب کھڑے ہو جائیں، جیسے شرافت والوں کے لیے اعلان ہوا، اہل کرم کے لیے۔ کون لوگ ہیں یہ اہل کرم؟ جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اللہ کو رات میں پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اٹھیں گے اور جنت کی طرف چلیں گے۔ پھر اعلان ہوگا تیسری مرتبہ، اہل کرم کون لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں تجارت اور خرید و فروخت نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، نہ نماز سے نہ زکوٰۃ سے۔ شریعت کے جتنے احکامات تھے دنیاوی ضرورتوں میں مشغول ہونے کے ساتھ یہ ساری شریعت کا اتباع کرتے تھے۔ یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ تینوں قسمیں جب جنت میں چلی جائیں اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ایک آگ کو جو ایک گردن کی شکل میں نکلے گی جہنم سے، جس کی گردن ہوگی اور دو آنکھیں دیکھنے والی ہوگی اور زبان بھی ہوگی۔ وہ تمام مخلوق کو جو میدان حشر میں جمع ہیں انہیں جھانکے گی اور کہے گی دیکھو میں چند لوگوں پر مسلط ہوں، مجھے اللہ نے اس وقت حکم دیا ہے جہنم کی آگ کو کہ میں چند لوگوں پر مسلط ہوں۔ ایک تو ان لوگوں پر جو نہایت سرکش، متکبر، دنیا میں شرک اور کفر کرنے والے ہیں، میں ان پر مسلط کی ہے۔ چنانچہ وہ گردن صفوں میں سے ایسے کافروں کو اس طرح چن لے گی جیسے پرندہ تل کے دانے چن لیتا۔ تل کے دانے پرندہ جس طرح چنتا ہے، جہنم کی آگ اس میدان میں سے سارے سرکش اور متکبرین کو کھینچ لے گی اور لے جا کر جہنم میں داخل کر۔ پھر دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ میں ان لوگوں کے لیے بھی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے اور ان کو بھی صفوں میں سے باقاعدہ چن کر جہنم میں داخل کرے۔ تیسری بار پھر نکلے گی اور کہے گی کہ میں ان لوگوں کے لیے مقرر ہوں جو دنیا میں تصاویر بناتے اور تصویروں کا مشغلہ رکھتے، نعوذ باللہ، ان کو صفوں میں سے چن چن کر جہنم میں داخل کرے۔ یہ ابتدا میں ہوگا جب تک نجات کا اعلان نہیں، پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ قطعی طور پر جہنم میں جانے والے انہیں پہلے ہی پہنچا دیے جائیں، قطعی طور پر جنت میں جانے والے بلا حساب و کتاب وہ پہنچا دیے گئے۔ اب باقاعدہ میدان حشر میں ترازو قائم ہوگی، نامہ اعمال ہاتھوں میں دیے جائیں گے اور وہ ترازو میں تولے جائیں گے اور مخلوق کا پھر حساب شروع ہوگا، اما الی الجنہ و اما الی النار۔ اب جو حساب شروع ہوگا ہر ایک اپنے عمل کے حساب سے، اچھے اعمال والا ہے، نیک عمل کے ذریعے ترازو کا وزن بڑھ گیا ہے، اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا کہ جنت میں جائے، اور نعوذ باللہ اگر بدعملی ہے، فسق اور فجور لے کر گیا، گناہوں اور معاصی کا بوجھ، تو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دے کر حکم دیا جائے گا کہ یہ جہنم میں ڈالا جائے۔ کہتے ہیں علماء کرام کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے شیطان سے ملاقات کی۔ بعض مرتبہ لوگوں کو وہ دکھائی دیتا ہے، ایک آدمی سے ملاقات۔ وہ آدمی کہنے لگا
شیطان کو خطاب کر کے اے ابو مرہ مجھے کوئی ایسا ہیلا بتا تاکہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں، شیطان جیسا۔ کہنے لگا تیرا ناس ہو، آج تک یہ سوال تو کسی نے کیا ہی نہیں، کون ہے جو شیطان جیسا بننا چاہے؟ آج تک مجھ سے ایسا سوال کسی نے نہیں کیا، تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی شیطان جیسا ہو جاؤں۔ ابلیس کہنے لگا بہت اچھا، اگر تو میرے جیسا ہونا چاہتا ہے تو سن، نماز میں سستی کرنے لگا اور نماز کا اہتمام چھوڑ دے، اور جھوٹی قسموں کی کثرت کر، قسم کھانے میں کبھی پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی۔ بس یہ دو باتیں شیطان نے بتائی تو وہ شخص بولا بخدا میں آج تیرے سامنے اللہ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ زندگی بھر کبھی نہ نماز چھوڑوں گا اور نہ کبھی قسم کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا کہ کسی شخص نے آج تک حیلہ کر کے مجھ سے یہ باتیں نہیں پوچھی جیسے تو نے پوچھی شیطان سے بچنے کی۔ چنانچہ آج عہد کرتا ہوں، شیطان کہنے لگا آج عہد کرتا ہوں آئندہ کسی آدمی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ تجھے میں نے یہ نصیحت کر دی اور تو نے میرے سے بچنے کا یہ حیلہ مجھ سے ہی پوچھ لیا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب بندوں میں سب سے زیادہ عظمت والے وہ لوگ ہوں گے جو سورج اور چاند کا خیال رکھتے ہیں، سورج اور چاند کا خیال۔ حضرت ابو درداء نے یہ بات جن ساتھیوں کے سامنے بیان کی، ساتھی کہنے لگے اے ابو درداء یہ سورج اور چاند کا دھیان رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا مؤذن مراد ہے؟ کیونکہ وہی نمازوں کے اوقات کا دھیان رکھتے ہیں اذان دینے میں۔ ارشاد فرمایا ہر وہ مسلمان جو نماز کے وقت کا خیال رکھے وہ میرے نزدیک سورج اور چاند کا دھیان رکھنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں اور ان اوقات کا پتہ سورج اور چاند کی رفتار سے چلتا ہے، لہذا اوقات نماز کا خیال رکھنے والے جتنے ہیں وہی عظمت والے لوگ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے، سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے میں اس سے ہوتی ہے جو نماز کا اہتمام ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا نہیں، فرشتوں کی محبت کا بھی یہی باعث۔ فرشتے بھی نماز پڑھنے والے ایمان والے سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور بتایا گیا کہ انبیاء کے یہاں بھی سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کا اہتمام ہے۔ اے لوگوں نماز کا اہتمام کیا کرو، یہ معرفت کا نور ہے۔ اللہ کے ہاں معرفت، اللہ کی معرفت نماز کے نور سے حاصل ہوتی ہے، اور دیکھو یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اللہ نے ایمان کے جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں نماز کو اصل قرار دیا، مدار، معیار پرکھنے کے لیے کسی کا بھی ایمان پرکھنا ہے وہ نماز کے ذریعے پرکھا جائے۔ اور سنو دعا کی قبولیت کا بھی ذریعہ ہے، جی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نمازی کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور صرف دعاؤں ہی کا نہیں تمام اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ دیگر اعمال بھی قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا جس کی نماز درست ہے سارے اعمال درست ہو جائیں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال صالحہ۔ اور سنو نماز رزق میں برکت کا ذریعہ۔ آج رزق کی کمی، بے روزگاری، اقتصادی پریشانییں، امت کا ہر فرد اس میں مبتلا ہے، اور حدیث میں کہا گیا نماز رزق میں برکت کا ذریعہ۔ اللہ، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز سے جسم کو بھی راحت ہوتی، جسم کی راحت کا ذریعہ ہے، اور شیطان کے مقابلے میں نماز ہتھیار کا کام دیتی، ہتھیار۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ ناراضگی اس مومن بندے سے ہے جو نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے نماز کے ذریعے محبوب
شیطان کے ہاں وہ اتنا ہی مبغوض ہے، اور شیطان اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے نماز کے اہتمام کی وجہ سے۔ بلکہ اور سنیے، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے ملک الموت کے درمیان سفارش رکھی ہے۔ یہ نماز سفارش کرتی ہے موت کی سختی سے بچانے کی۔ اور سنیے، نماز قبر کا چراغ ہے۔ ہزاروں من مٹی کے نیچے مرنے والے کو دبا کر گھر والے گھر چلے آتے ہیں، اب قبر میں اندھیرا ہے، اللہ نماز کے ذریعے روشنی رکھتا اور اس کے لیے بستر کا کام دیتی، اس کے پہلو کے لیے جیسے بستر آرام دہ ہوتا ہے، نماز کے ذریعے وہ قبر میں راحت اور آرام سے رہتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا گیا کہ نماز منکر نکیر کے جواب کا ذریعہ ہے۔ قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں، حدیث میں کہا گیا اذا وضع المؤمن فی القبر، مومن کو جیسے ہی آپ نے قبر میں رکھا اور دفنا دیا، ابھی آپ قبرستان سے واپس نہیں ہوتے مگر منکر نکیر قبر میں پہنچ جاتے، دو فرشتے، اور وہ سوالات کرتے ہیں۔ وہاں دیکھتے ہیں قبر میں کہ ایمان اور نمازی کے لیے آگے نماز کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کو جسم عطا کرتے اور وہ قبر میں آ کر مومن بندے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ نماز کو دیکھ کر منکر نکیر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہم اس سے جو سوال کریں گے یہ صحیح جواب دے گا، کیونکہ اس کے پاس نماز موجود ہے۔ تو یہ منکر نکیر کا جواب ہے۔ اور قبر کے اندر مومن کے لیے غمخواری کا ذریعہ، قبر میں کوئی دل بہلانے والا نہیں ہے سوائے مومن بندے کے اعمال، قبر میں اعمال اس کے ساتھ، اور جب قیامت ہوگی یہی نماز اس کے اوپر سائبان بنے گی، ورنہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، میدان حشر میں سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ پسینے میں نہاتے ہوئے ہوں، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے۔ نماز بھی سائبان کی طرح، یہ نماز ایمان والے کے سر کا تاج اور بدن کا لباس، اور میدان حشر میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آگے چلنے والا نور بنے گی یہ نماز، جو ہدایت اور راستہ بتائے گی جنت کی طرف جانے کی۔ اور یہی نماز ہے جو اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ نمازی کو یہ نماز جہنم میں جانے نہیں دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی حجت ایمان پر نماز ہے۔ اور فرمایا گیا جب ترازو میں اعمال تلیں گے، نماز سے زیادہ کوئی چیز بوجھل نہیں ہوگی، پلڑے کو جھکانے میں نماز سب سے آگے۔ اسی طرح پل صراط پر سے جب گزرنے کا وقت آئے گا، یہ نماز وہاں روشنی کا ذریعہ، اور یہی جنت تک پہنچا کر آئے گی۔ اے لوگوں، نماز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی، اس کی حمد و ثنا، اس کی عظمت اور کبریائی، قرآن پاک کی تلاوت، اس کے ذکر اور دعا پر مشتمل ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہو سکتی؟ اسے وقت پر ادا کرنا تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ حضرت سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ اعمال ایمان میں سب سے زیادہ افضل ترین کیا عمل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، الصلاۃ لوقتہا، نماز اپنے وقت پر پڑھیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز کے بارے میں یہ ساری ہدایات جس طرح دیتے تھے، نماز کے اوقات کا اہتمام، باقاعدہ وقت کا تعین۔ آج ہمارا حال ہے، دنیا کے مشاغل میں، کام کاج میں، دیگر چیزوں میں لگتے ہیں، نماز کے وقت کا خیال بھی نہیں آتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صاحب آ گئے سوال کرنے کے لیے، اور آ کر حضرت سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نمازوں کے اوقات بتا، نمازوں کے وقت کا سوال۔ حضرت نے فرمایا اقم معنا، اقم معنا، ہمارے یہاں ٹھہرنا پڑے گا، تب تمہیں نماز کے اوقات معلوم ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے
نماز کے اوقات اگر حضرت زبانی بیان کرنا چاہتے اسی وقت مختصر وقت میں ساری نمازوں کے اوقات بتا دیتے، مگر حضرت نے زبانی نہیں فرمایا اقیم معنا، ہمارے ساتھ قیام کرو۔ چنانچہ وہ ٹھہر گئے اور 2 دن تک ٹھہرائے رکھا، 2 دن تک ٹھہرائے اور فرمایا ہمارے نماز کے اوقات کو دیکھو۔ اول دن نماز اول وقت میں پڑھی حضرت نے، ہر نماز، ظہر کو اول وقت میں، عصر کو اول وقت میں، اور پانچوں نماز، اور اگلے دن وہ سب نمازیں آخر وقت میں حضرت نے پڑھی۔ 2 دن جب نماز پوری ہو گئی اور 2 دن تک یہ صاحب غور و خوض سے حضرت کے ان اعمال کو دیکھتے رہے، حضرت نے 2 دن مکمل ہونے پر فرمایا این السائل، کہاں ہیں وہ پوچھنے والے جو نمازوں کے اوقات پوچھنے آئے ہیں؟ حاضر ہوئے وہ، فرمایا بس وقت الصلاۃ ما بین ہذین الوقتین، دیکھو 2 دن تک ہم نے نماز پڑھ کر عمل کر کے تمہیں نمازوں کے اوقات بتا دیے ہیں، یہ نمازوں کے اوقات ہیں، کوئی نماز میں وقت سے آگے پیچھے نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے نمازوں کے اوقات کا اتنا اہتمام بیان کیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتابا موقوتا، ہم نے ایمان والوں پر نماز کے اوقات مقرر کر رکھے، اس لیے افضل ترین عمل ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے دیگر تمام اعمال کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے نماز کے وقت کا اہتمام کرے۔ اہتمام یہی اقامت صلاۃ ہے۔ قرآن میں یقیمون الصلاۃ فرمایا گیا، نماز کی ادائیگی کا اور نماز کے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا ہے، اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کی جتنی چیزیں ہدایت دی گئیں جن میں وقت کا خیال ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اقامت الصلاۃ کے معنی ہے نماز کو بر وقت پڑھنا۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا، ایمان والے کو بلا کر سب سے پہلے فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کی نماز کا حساب دیکھو۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، سب سے پہلا حساب، سب سے پہلے نماز کا حساب ہو۔ اگر اسے اچھی طرح سے ادا کر لیا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقی سارا حساب آسان کر دے۔ اس سے انداز لگایا جائے نماز کی قدر و قیمت کا پتہ قیامت کے دن چلے، اور اگر نماز میں نقص ہوا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے یہ دیکھو اس بندے کے نامہ عمل میں کوئی نفل نماز ہے؟ فرشتے عرض کریں گے جی کچھ نفلیں بھی ہیں۔ فرمائیں گے کہ فرائض میں جو نقصان ہوا ہے وہ نفلوں کے ذریعے پورا کر، نفلوں کے ذریعے فرائض کا نقص پورا کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہیے اللہ تعالیٰ اس دن نوافل کو فرضوں کے برابر کر دے اور فرض کی کمی نوافل سے پوری ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ آدمی کو اپنے فرائض کے ساتھ دنیا میں نوافل کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں میاں نفل ہے، پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن قیامت کے دن فرائض میں جب کمی، کیونکہ ہر آدمی میں کمی ہوتی ہے، ہر آدمی نقص والا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے نماز کے اندر فرائض کا پورا اہتمام کیا اور میرے فرائض میں کوئی نقص نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے نقائص اللہ نے انسان میں رکھے، وہاں نوافل کام آئے گی۔ اس لیے آدمی کو فرائض کے ساتھ نوافل کا ذخیرہ اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی پابندی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں 5 انعامات سے نوازتا۔ اجر و ثواب اپنی جگہ، اوپر سن چکے ہیں قیامت کے میدان سے لے کر جنت تک جانے میں، اور قبر سے لے کر آدمی کا جنت میں داخلے تک نماز کہاں کہاں کام آ رہی ہے، دنیا میں بھی نماز کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 5 انعامات سے نوازتے ہیں اس شخص کو جو نمازوں کا اہتمام کرے۔
پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زندگی کے اندر تنگی ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ، دنیا میں آدمی تنگیوں سے پریشان ہے اور رات دن اسی کا رونا روتا ہے، مگر نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نماز پڑھنے اور پابندی کرنے کا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی سے تنگی ہٹا دیتا ہے۔ دوسرے، عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ، تیسرے، نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے دن، جو علامت ہوگا مومن ہونے اور جنت میں جانے کی۔ اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ، کیا ٹھکانے، کیا ٹھکانے ہیں۔ تھوڑے سے وقت کو نماز میں لگا دینے سے، ایک نماز میں 20 یا 25 منٹ سے زیادہ خرچ نہیں، یہ 20-25 منٹ کی قیمت قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ پل صراط پر چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزرے گا اور پھر جنت میں اس کو داخلہ ملے گا۔ یہ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نمازی پر۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص نعوذ باللہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے اور نماز با جماعت میں سستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بہت سی مصیبتیں دنیا میں، بہت سی مصیبتیں موت کے وقت، بہت سی مصیبتیں قبر میں۔ چنانچہ کہا گیا کہ دنیا میں نماز نہ پڑھنے، اہتمام نہ کرنے کی سب سے بڑی بے برکتی اور سب سے بڑی سزا یہ ہے دنیا کے اندر کہ کمائی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، کتنا ہی کما لے، سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں، مگر برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ برکت نام ہے اللہ کی غیبی مدد کا۔ اللہ کی غیبی مدد وہ نماز کے بغیر کیسے آئی؟ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ نماز میں اس نے کوتاہی کی ہے اور کمائی میں برکت ہو گئی، باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ کہا گیا نماز درست ہے تو سب درست، اور اگر نماز میں کمی آ گئی اور نماز ناقص ہو گئی سارے اعمال ایسے ہی ہو جائیں۔ جب ناقص ہو گئے تو باقی اعمال کیسے قبول ہوں؟ اسی طرح کہا گیا نماز پڑھنے سے نماز کی چھوڑ دینے سے اللہ تعالیٰ چہرے کا نور ختم کر دیتا ہے۔ بے نمازی کے چہرے پر جس کا جی چاہے نحوست کے آثار دیکھ سکتا ہے، اور لوگوں کی نگاہوں میں دنیا کے اندر بے نمازی مبغوث، اہل اللہ کے ہاں، ایمان والوں کے ہاں، صالحین کے ہاں بے نمازی مبغوض ہو جاتا ہے۔ یہ تین مصیبتیں تو عام ہیں دنیا میں۔ اور فرمایا گیا نماز کے چھوڑ دینے سے موت کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کرتے ہیں اور روح قبض ہوتے وقت وہ پیاسا ہو جاتا ہے، پیاسا اور بھوکا، اس حال میں موت آتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرشتے ملک الموت روح نکالنے میں سختی کرتے ہیں، سختی کے ساتھ روح نکلتی، اور جب قبر میں پہنچا ماں قبر میں گزر گیا ہے کہ منکر نکیر کے لیے نماز حجت ہے۔ اب اس نے نماز میں جو کوتاہی کی ہے، منکر نکیر کے جو سوالات ہوں گے ان کے جواب دینے میں بھی یہ معذور ہوگا، اور قبر اس کی تاریخ ہو جائے گی اور اتنی تنگ ہو جائے گی کہ قبر کی ایک دیوار دوسری دیوار سے ملے گی جس سے اس کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، نعوذ باللہ۔ اور پھر میدان حشر میں حساب کے اندر بھی سختی، اور اللہ کا غضب اور غصہ دنیا اور آخرت میں نماز کے چھوڑنے والے پر ہوتا ہے۔ یہ روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی۔ حضرت مجاہد ایک مشہور تابعی ہیں، شاگرد ہیں حضرت ابن عباس کے، کہنے لگے حضرت ابن عباس سے آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو رات بھر نفلیں پڑھے، دن بھر روزہ رکھے، مگر نماز با جماعت میں حاضر نہ ہو، نماز با جماعت میں شامل نہ ہو، ساری رات نفلیں، سارا دن روزہ۔ حضرت اگر وہ اس حال میں مر گیا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟
ارشاد فرمایا سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ جس شخص نے نماز کا اہتمام نہ کیا اور نماز باجماعت سے چوری کرتا، وہ شخص بار بار آتا رہا، یہی سوال پھر کرتا رہا کئی مرتبہ۔ ایک روایت میں ہے کہ پورے مہینے آتا رہا حضرت سے اسی سوال میں، پورے مہینے حضرت نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ دوزخ میں جائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام ہر حال میں، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، دیگر کاموں کو آگے پیچھے کر کے نماز باجماعت مسجد میں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی ہر ایمان والا کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا کرے۔